السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم 9ویں جماعت کا اردو پڑھ رہے ہیں اور ہمارا موضوع ہے دیوان مرحوم کی یاد میں، جو کہ شمیم احمد شمیم نے لکھا ہے۔ اس میں اب تک ہم نے شمیم احمد شمیم پر نوٹ بھی پڑھا، دیوان مرحوم کا جو سبق ہے وہ بھی پڑھا، اور اس کے جو کوسچنز ہے وہ بھی ہم نے پڑھے، اور آج ہم اس کا گرامر پڑھیں گے، یعنی ہمارے اس موضوع کے میں جو گرامر دیا گیا ہے وہ گرامر ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں جو گرامر ہے وہ اس میں مصدر کے متعلق ہے، اس میں مصدر ہے، تو اس میں مصدر پر ڈائریکٹ جانے سے پہلے ہم پس منظر میں جاتے ہیں۔ اسم کے اقسام، اسم کے اقسام تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ جیسے واحد ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے۔ پھر جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مونث، یعنی مذکر نر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مونث مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اور اسم نکرہ جو ہے عام ناموں کے لیے، یعنی عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسم معرفہ خاص چیزوں کے لیے، جب ہم کسی خاص چیز جگہ یا نام کا ذکر کریں گے تو اسم معرفہ کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق، اور اسی میں ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم سیدھے موضوع پر نہیں جائیں گے بلکہ ہم یہ پورا پڑھیں گے۔ پہلے ہم جائیں گے اسم جامد پر۔ اسم جامد ایسا اسم جس سے نہ تو کوئی کلمہ بن سکے اور نہ یہ خود کسی سے بنا ہو، یعنی کسی ٹھوس چیز کا نام۔ اسم جامد جو ہے وہ کسی ٹھوس چیز کا نام ہے، یہ نہ تو کسی کلمے سے بنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے۔ مثلا کرسی ہے، میز، لکڑی، آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے الفاظ ہیں جو اسم جامد ہے، جو نہ کسی کلمے سے بنے ہیں نہ ان سے کوئی کلمہ بن سکتا ہے۔ پھر ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر یعنی کام کا نام، کسی کام کا نام، ایسا اسم جو خود کسی کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے اور کلمے یعنی الفاظ بنائے جا سکے، یعنی یہ خود تو کسی کلمے سے نہیں نکلا ہوتا ہے لیکن اس سے اور الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کے آخر میں نہ آتا ہے، اس کے یعنی اسم مصدر جو ہے اس کے آخر میں نہ آتا ہے، اور اگر اس میں سے نہ کاٹیں تو باقی جو رہتا ہے، یعنی کھانا جو ہے، باقی نہ اگر کاٹیں گے تو کھا رہے گا، جاگنا سے اگر نہ کاٹیں گے تو جاگ رہے گا، یعنی باقی جو رہتا ہے نہ کاٹ کے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اور یعنی کہ مصدر جو ہے اس کے آخر میں نہ آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ آتا ہے تو وہ مصدر ہے، کیونکہ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہے۔ مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن تمام الفاظ جن کے آخر میں نہ آتا ہے وہ مصدر نہیں ہوتے ہیں، جیسے دانا ہے، بچھونا ہے، یہ کام کے نام ہے، یعنی مصدر جو ہے وہ یہ کام کا نام ہے اور اس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ پھر ہے اسم مشتق، ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو، یعنی ایسا یعنی دوسرے سے جو نکلا ہو، یعنی مصدر سے بنا ہو، مصدر کے جو لفظ ہے ان سے بنایا جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا، یعنی لکھنا جو ہے وہ اس میں مصدر ہے، اس سے جو بھی الفاظ بنیں گے وہ اس میں مشتق ہے، جیسے لکھا ہوا، لکھنے والا یا لکھائی۔ اسی طرح مثلا بولنے والا، بولنا سے بنے گا بولنے والا، پڑھنا سے بنے گا پڑھنے والا، سویا ہوا یا لکھا ہوا، سنا ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں مشتق ہیں۔ اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مصدر۔ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی 2 قسمیں ہیں، مصدر اصلی اور مصدر جعلی۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی مصدر کی 2 قسمیں ہیں، مصدر اصلی اور مصدر جعلی۔ مصدر اصلی وہ مصدر ہیں جنہیں خاص مصدری معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی مصدر اصلی وہ الفاظ ہیں جنہیں خاص مصدری معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مثلا کھانا، سونا، پڑھنا، رونا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح سے مصدر جعلی، اس کی دوسری جو قسم ہے مصدر جعلی، وہ مصدر ہے جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے ساتھ مصدر یا مصدر کی علامت جوڑ کر بنائے جائیں، یعنی دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مصدر یا مصدر کی علامت جوڑ کر جو لفظ بنائے جاتے ہیں انہیں مصدر جعلی کہتے ہیں۔ مثلا زور لگانا، ورزش کرنا، شور مچانا وغیرہ وغیرہ، یعنی ایسے الفاظ کو، یعنی مصدر جعلی کے جو الفاظ ہیں، یعنی ایسے مصادر کو مرکب مصدر بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہماری جو کتاب میں دیے گئے ہیں سوالات اس کے متعلق، تو ان پر نظر ڈالیں گے۔ جیسا کہ پہلا ہے، درج ذیل الفاظ کے ساتھ مصدر جوڑ کر مصدر جعلی بنائے، یعنی یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں مصدر جعلی بنانے ہیں۔ کوشش، تلاش،
تقریر، تعزیت، مبارک، تعمیر، تشریف، ذلیل. جیسے کوشش سے بنے گا کوشش کرنا، تلاش سے تلاش کرنا، تقریر سے تقریر کرنا، تعزیت سے تعزیت کرنا، مبارک سے مبارک دینا، تعمیر سے تعمیر کرنا، تشریف سے تشریف لانا، ذلیل سے ذلیل ہونا. خدا ہر کسی کو بچائے ذلیل ہونے سے. یعنی یہ تھے کچھ مصدر، یعنی یہ کچھ الفاظ دیے گئے تھے، ان کے ساتھ مصدر جوڑ کر انہیں مصدر جعلی بنانا تھا. پھر ہے دوسرا جو ہے درج ذیل اسموں میں تبدیلی کر کے مصادر جعلی بنائیے. یہاں پر کچھ اسم دیے گئے ہیں، ان کو تبدیل کر کے مصادر جعلی بنانے ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا مصدر جعلی اور مصدر اصلی کے بارے میں. اس میں مصدر اصلی بنانا ہے اس کو، اور اس کو مصدر جعلی بنانا ہے. جیسے شرم سے شرمانا، فرمان سے فرمانا، سوچ سے سوچنا، کھیل سے کھیلنا، لڑائی سے لڑنا، لپیٹ سے لپیٹنا، موڑ سے موڑنا. یعنی یہاں پر شرم دیا گیا ہے، فرمان دیا گیا ہے، سوچ دیا گیا ہے، کھیل، لڑائی، لپیٹ، موڑ. تو ان سے شرم سے شرمانا، فرمان سے فرمانا، سوچ سے سوچنا، کھیل سے کھیلنا، لڑائی سے لڑنا، لپیٹ سے لپیٹنا اور موڑ سے موڑنا. پھر ہے جو تیسرا پارٹ دیا گیا ہے، اس میں ہے یہ ہے مندرجہ ذیل اسموں کے ساتھ بے سابقہ جوڑ کر نئے الفاظ بنائیے. یعنی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو کے شروع میں ہمیں بے لگانا ہے، تو یہ الفاظ پھر بنانے ہیں. یعنی رحم دیا گیا ہے، وقت دیا گیا ہے، مرمت دیا گیا ہے، ادب، بنیاد، ہوش اور قرار. تو جیسے اس کے ساتھ بے رحم کے ساتھ بے رحم، بے جب ملایا اس کے ساتھ تو یہ بے رحم بن گیا. وقت کے ساتھ بے ملا کر یہ بے وقت بن گیا. اسی طرح سے مروت بے مروت بن جائے گا، ادب بے ادب، بنیاد بے بنیاد، ہوش بے ہوش، قرار بے قرار. پھر اس کا چوتھا یہاں پر دیا گیا ہے، نیچے دیے گئے اسموں میں سے مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھیے. یعنی کہ یہاں پر کچھ اسم دیے گئے ہیں، ان میں سے ہمیں دیکھنے ہیں مذکر کون سا ہے، اس کو مونس لگانا ہے ساتھ میں، اور مونس کو مذکر لکھنا ہے ساتھ میں. تو بیوی جو ہے وہ مونس ہے، بیوی کے ساتھ شوہر آئے گا، شوہر مذکر ہے. اسی طرح سے مرحوم جو ہے یہ مذکر ہے، اس کے ساتھ مرحومہ آئے گا، یعنی مرحومہ جو ہے وہ مونس ہے. دادا مذکر ہے تو دادی آئے گا مونس. بھائی مذکر ہے تو بہن آئے گا مونس. والد مذکر ہے تو والدہ آئے گا. اسی طرح سے صاحب، صاحبہ، نائی، نائن، دوبی، دوبن. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ کل اگلے کلاس میں دوسرا ٹاپک لے کر پھر سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.